پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ورکشاپ آیوجت کرنے یا منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا بنیادی مقصد پتہ نہیں آپ کو احساس ہوا کہ نہیں کہ اس ملک میں پینشنرز کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جیسے کہ ایلڈر سٹیزن کی بڑھ رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا اس سے 15-20 برس پہلے کہ پینشنر بھارت سرکار کے کل ملا کر کے 60 لاکھ کے لگ بھگ تھے، یا 45-50 لاکھ، اور جو سرونگ آفیسرز تھے، کرمچاری تھے، ان کی تعداد لگ بھگ 60 لاکھ۔ اب یہ ریورس ہو گیا۔ So the number of pensioners has outnumbered the number of working employees. اور اس میں قصور آپ کا ہمارا نہیں ہے، کیونکہ میں بھی پینشنر ہوں۔ قصور یہ ہے کہ لائف سپین بڑھ گیا ہندوستان میں۔ جب 1947 میں لائف سپین ایوریج ہندوستان کا ہوتا تھا 50-55 برس، آدھے لوگ ہمارے ویسے ہی رخصت ہو جاتے بنا ریٹائرمنٹ کے، بنا فیئر ویل کے۔ اب یہ بڑھ گیا۔ تو اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ when you retire at the age of 60, you are at the prime of your experience, prime of your expertise, prime of your energy. So in that case, how fair it will be to let you go like that and leave you in wilderness. اس میں سماج کا، معاشرے کا کتنا نقصان ہے اگر ہم آپ کا تجربہ، آپ کی مہارت کو گھر بٹھا دیں۔ لہذا 60 کے بعد بھی آپ اپنا یوگدان، اپنا رول کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح کی ورکشاپس کا کانسیپٹ لایا گیا۔ یہ سارا کچھ پچھلے 11-12 سالوں میں ہوا، کیونکہ دس ڈپارٹمنٹ ہیز آلویز ایکسٹریم سینسٹیوٹی۔ اور جو اس وقت ہندوستان کی ڈیموگرافی بھی ہے، اب کہنے تو کہتے ہیں وی آر دی ینگیسٹ نیشن، وہ صحیح ہے۔ اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو more than 70% below the age of 40. But if you see the actual number of citizens, the number of plus 60 is also on the increase every year. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ینگ ہے تو وہ چلے گئے، وہ بھی وہیں پہ۔ اور اس طرح سے جیسے پردھان منتری جی اکثر کہتے ہیں کہ وکست بھارت کے نرمان میں، اس کو بنانے میں ہر ایک شہری، ہر ایک ناگرک کا یوگدان چاہیے۔ تو بھلے آپ کا یوگدان ہم کیسے درکنار کرتے ہیں، تو بیسک بھاو یہ ہے۔ اور اگر چھوڑ دیں گے تو یا تو آپ گھر بیٹھ جائیں گے، یا پھر جس محکمے سے ریٹائر ہوئے وہاں پہ RTA کرتے رہیں گے، وہ بھی دقت ہے۔ To structurize, to construct, design a constructive role for you as elder citizens. کیونکہ اگر 1947 کے ہندوستان کا ہم نے تصور کرنا ہے تو وہاں کا جو نوجوان ہے 1947 کا، اس کا شمتا نرمان، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کا ذمہ بھی آپ کے ہاتھ ہے۔ اس کو نبھانے کے لیے یہ ورکشاپ کی گئی کہ جس محکمے سے آپ ریٹائر ہوتے ہیں اسی کی کوئی ایڈوائزری، اسی کی کوئی اس طرح کی کمیٹی ہو، یا اسی کا کوئی رول ہو جو بعد میں بھی آپ ادا کر سکیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ سرکار نے پچھلے 12 برس بہت ہی سنویدنشیلتا، سینسٹیوٹی کے ساتھ کام کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ جو پینشن وبھاگ ہے بھارت سرکار کا، اس کا ذکر، اس کی چرچا ہر جگہ ہوتی ہے سارے ہندوستان میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2014 سے پہلے یہ جو محکمہ ہے نا، اگر آپ نے پڑھا ہو دھیان سے، اس کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف پینشن اینڈ پینشنرز ویلفیئر۔ اکثر ہم ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، زیادہ وہ علم اور مطالعے کا رہا نہیں کرتے۔ تو جو دوسرے آخری لیٹر تھے نا PW، وہ کہیں ڈراپ ہو گئے، تو یہ رہ گیا تھا ڈپارٹمنٹ آف پینشن، کہ صرف PPO بنانا اور دینا، اور آپ کو پینشن کے کاغذات آپ کے مہیا کروانے۔ جو پینشنر ویلفیئر والا جو کمپوننٹ تھا وہ ان 10 سالوں میں لاگو کیا گیا، اور ایک کے بعد ایک۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ 14 میں جب یہ سرکار آئی تو دیر واز اے ہیوج ڈسکنیکٹ۔ ہماری لگ بھگ 57 پینشنر ویلفیئر ایسوسیشن ہے،
وہ ساری کی ساری ناراض بیٹھی تھی. جب پہلی بار میٹنگ ہوئی 2014 میں، ہمارے سیکرٹری صاحب نے کوٹھاری والے صاحب یہ ہر سال کرنی پڑتی ہے، یہ مجبوری ہے لیکن بڑی مصیبت ہے، یہ سارے لوگ ایک کے بعد ایک تقریریں کریں گے، بھاشن. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم کچھ نہیں بولے، ہم صرف سنتے رہے. تو جب وہ تھک گئے شام کو 5-6 بجے تک، تو ہم نے کہا ہم اپنے آپ میں سدھار کریں گے، لیکن آپ کو بھی پرماتما کا شکر کرنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے نہیں ہیں جو ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی چلے جایا کرتے تھے. ہندوستان نے وہ بھی زمانہ دیکھا، تو وہ تھوڑا ماحول. اس کے بعد آج یہ حالت ہے کہ وہ سارے کے سارے 57 پینشن ویلفیئر دے آر ہائیلی کوآپریٹو ود دس ڈپارٹمنٹ. ان کے ساتھ ایک کنیکٹ بنا اور اس کے لیے بڑی محنت کی گئی. آتے ہی ہم نے پینشن کا فارم 1 پیج کا کیا. جب میں نے دیکھا 3 رنگ کے فارم بھرنے پڑتے تھے، ایک پیلے رنگ کا، ایک ہرے رنگ کا، ایک سفید. تو میں نے پوچھا کہا جاتا ہے صاحب ہرے رنگ کا بینک میں جاتا ہے چیٹرجی صاحب کے پاس، تو یاد رہے گا کہ ہرا ان کا ہے. پیلا جاتا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل کو، یاد رہے گا اس کا. سفید رہتا ہے ہمارے یہاں. ہم نے کہا صاحب آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آن لائن کا زمانہ ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں. اب وہ انگریزوں کے وقت کا بنا ہوا فارم، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کی اب ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر لکھا جاتا تھا ہاؤ مینی اسپاؤسز. تو میں نے کہا if you have more than one wife will you get double pension؟ ایسا تو نہیں نہ ہے. تو پھر کیوں رکھنا؟ کیونکہ جب انگریز بناتا تھا تو وہ ایک ڈیٹا بھی اکٹھا کرتا تھا. تو اس نے اس کو تو ایک سنگل پیج ہم نے فارم شروع کیا. This was one of the first departments who have introduced that. اس کے بعد ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ. ہر سال آپ کو ڈاکٹر کے پاس حاضر ہونا پڑتا تھا. تو ہم نے کہا بھائی یہ بھی کوئی انسانی سلوک نہیں ہے. تو بایومیٹری انٹروڈیوس کی. میں تو چاہتا تھا کہ اس کو ختم ہی کر دیں، لیکن کچھ بینک کے جو ہمارے افسران تھے جو ہم سے زیادہ اس میں تجربہ رکھتے تھے، انہوں نے کہا صاحب ایسے ایسے ہے کہ بیچ میں کوئی ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس ایک کیس آیا جو اتفاق سے جے کے بینک کا ہی تھا، لیکن چیٹرجی کے ذمہ میں نہیں آئے گا، وہ پرانی بات ہے. 6 سال تک ایک سپتر اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کی پینشن نکالتا رہا. اس نے کہا کہ پتا جی آپ کو روز کیا تنگ کر رہا ہے، ایک ہی بار چیک بک پر دستخط کر رہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ بایومیٹری کریں گے. پھر بایومیٹری کا بھی جب پتا چلا کہ 70-80 برس کی عمر کے بعد ہاتھ کی انگلیوں کے نشان میں فرق آ جاتا ہے، تو وی ور دی فرسٹ ٹو انٹروڈیوس فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی. آج وہ زمانہ ہے، آپ اپنے موبائل میں کیمرہ میں دیکھیے 30-40 سیکنڈ میں آپ کا سرٹیفکیٹ، لائف سرٹیفکیٹ بینک پہنچ جاتا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یعنی ایز آف لیونگ فار انٹر سٹیزن بھی اسی کے ذریعے. اور ہمارا ہر سال کیمپین ہوتا ہے. اس سال جو کیمپین ہوا ہے وہ 2 مہینے کا تھا، نومبر سے 1 کروڑ اور 91 لاکھ نئے ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ بنائے گئے، جس میں سے آپ کو خوشی ہوگی کہ 1 کروڑ سے زیادہ فیس ریکگنیشن والے تھے. یعنی یہ جو نئے قسم کی ٹیکنالوجی ہم نے اپنائی ہے، اس کو بھی بڑے بڑھ چڑھ کر کے ہمارے ایلڈر سٹیزنز نے اپنایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ آپ کا یہ جو ریڈ ٹیپزم تھا، پہلے لائف سرٹیفکیٹ آپ جا کے بینک میں دیں، پھر بینک اس کی کاپی بھیجتا تھا آپ کی پینشن اتھارٹی کو، پھر وہاں سے پینشن ریلیز ہوتی، نہیں تو رک جاتی تھی. ہمارے ایک چیف منسٹر تھے پریکر صاحب، وہ ہمارے متر بھی تھے، میرے سینئر بھی تھے. وہ بھی میری طرح اتفاقاً آئے تھے، پروفیشنل تھے وہ IIT. تو جب وہ چیف منسٹر بنے تو ہم اس سے ملنے گئے. میں نے کہا سر کیسا لگ رہا ہے؟ کہتے صاحب عجیب دنیا. بولے ایک پینشنر میرے پاس آیا، کہنے لگا صاحب میری پینشن رک گئی، جنوری مہینے سے نہیں مل رہی اور پچھلے سال سے نہیں مل رہی، کیونکہ میرے پاس لائف سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو اگر میری کوئی مدد، تو کہتے ہیں میں نے کسی کو لگایا تو اس کو لائف سرٹیفکیٹ دلوا دیا اس سال کا جو بھی 2026 کا، اور وہ چلا گیا. بولے 15 دن کے بعد وہ پھر سے آیا. تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ کی تو مسئلہ حل ہو گیا تھا. کہتے صاحب حل ہو گیا، لیکن کیشیئر کہہ رہا ہے کہ 2025 کی نہیں دوں گا میں، کیونکہ سرٹیفکیٹ 26 کا ہے. تو میں نے انٹری کرنی ہے. اب وہ بھی اپنی جگہ سچا ہے، وہ فارم میں کالم بنا ہوا تھا. تو یہ ساری، تو یہ نہ صرف ہم نے فار ایز آف پینشن لایا، بلکہ ایز آف لیونگ فار
कॉमन सिटीजन, एल्डर सिटीजन। आज आपका ऑनलाइन है, आपका पीपीओ आपके टेबल पे आता है, डिजी लॉकर के साथ, आपको जाना नहीं पड़ता। आप पुराने लोगों से पूछिएगा, जनवरी के महीने में लिस्ट बनती थी कौन इस साल रिटायर होने वाले हैं, और वो बेचारा जिसे रिटायर होना है वो सारा पूरा साल सारे हिंदुस्तान घूमता था। जो ऑल इंडिया सर्विस में अगर है तो अगर 5 साल पहले कानपुर में था लाइब्रेरी में, तो वहां से एनओसी लाना। 8 साल पहले कहीं नागपुर में था स्टेशनरी में, तो स्टेशनरी वालों से, तो सारे महकमे जहां जहां वो रहा है वहां से एनओसी जब तक वो नहीं लाएगा उसका पीपीओ नहीं बनता था। और ये ऐसा मैंने भी भुगता। मैंने एकदम गलती कर दी, वॉलंटरी रिटायरमेंट के कागज डाल दिए, मुझे 6 महीने पेंशन नहीं मिला। जब मैं पूछता रहा साहब क्यों, बोले साहब गलती आपकी है, क्योंकि जनवरी महीने में लिस्ट बनती है, उसमें आपका नाम नहीं था, तो आपके तो कागज अब बने नहीं है। फिर यहाँ पर हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब हुआ करते थे, बहुत काबिल ऑफिसर थे, अब तो रहे नहीं। तो एक दिन बड़ा मजबूर होकर मैंने उनको फोन किया, तो मैं कहा साहब सरकारी नौकरी करते मैं कभी सेक्रेटरी नहीं गया, तो छोड़ने के लिए आना होगा क्या? तो वो हंस पड़े, ही वॉज वेरी काइंड। तो उनकी इंटरवेंशन से हमें, तो कहने का मतलब देखिए अब आपको घर बैठे ये सारी सहूलतें, सो पेंशनर्स वेलफेयर, उसी के तहत ये वर्कशॉप भी मुनक्कद की गई है। पेंशन अदालत का जो अभी मैडम सेक्रेटरी ने जिक्र किया, 20-20, 25-25 साल से रुकी हुई फैमिली पेंशन्स का ऑन दी स्पॉट निवारण हो जाएगा। अभी हाल ही में जो पिछली पेंशन अदालत हुई, यूपी की एक लेडी थी, एक कप्तान थे कठुआ के, सबकी पेंशन रुकी पड़ी थी। फैमिली पेंशन के जो रूल्स हैं उनको भी सरल किया गया। मिसाल के तौर पर जो जम्मू कश्मीर से बड़ा ताल्लुक रखती है कि मिसिंग एम्प्लॉय को पेंशन नहीं देनी, 7 साल या 8 साल इंतजार करते थे, या तो उसका मुर्दा जिस्म मिले या खुद आए, मुर्दा या खुद, तब तक नहीं तो 7 साल बाद। अब आपने देखा यहाँ इतना लंबा दौर आया कैसे यहाँ, और खासतौर नॉर्थ ईस्ट में भी, क्योंकि वहां भी मुझे 7 साल काम करने का मौका मिला। एक जमाना था जब एम्प्लॉय हर हफ्ते कोई ना कोई एम्प्लॉय गायब हो जाता था, खासतौर से पैरामिलिट्री फोर्सेस के ताल्लुक से भी उसमें हमें तशवीश की बात थी। और पहले 6-7 साल ही फैमिली को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वो हमने रूल खत्म कर दिया। इसी तरह से था कि 8 या 10 साल तब तक सर्विस ना हो तो फैमिली को पेंशन नहीं मिलेगा अगर कोई आदमी इंतकाल कर जाए। तो हमने कहा जब आपने उसको मौका ही नहीं दिया 10 साल जीने का, तो आपको क्या हक है उसकी पेंशन ना दो। और वो अगर वो कम उम्र में मरा है तो उसके बेवा या उसके घर परिवार भी छोटी उम्र में उनको ज्यादा जरूरत है, तो वो भी हमने खत्म किया। इसी तरह शिकायतों के लिए हमारे पास सीपी ग्राम था हमारे एम्प्लॉइज के लिए, उसी की तर्ज पे हमने सीपीएन ग्राम भी शुरू किया है। अभी इन्होंने भविष्य, और ये जो अनुभव जिसकी बात की है, ये 2015 में शुरू किया गया। इसके भी पीछे 2 मकसद थे। आप रिटायरमेंट से 5-6 महीने पहले अपने तजुर्बात, अपने मोटे मोटे एक्सपीरियंसेस दर्ज करें, वो वेबसाइट पे चढ़ेगा। एक तो जरा मन को तसल्ली रहती है कि चलिए मैंने कुछ लिख के छोड़ा अपने बारे में, लेकिन उससे भी ज्यादा ये महकमे का फायदा है, वो एक फीडबैक है। मैंने इसलिए इनको कहा कि इसका मैनुअल बनाइए, कुछ चुनिंदा चीजें जिससे हमें लगे कि सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। मिसाल के तौर पर जब पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया तो एक ऑफिसर थी सीनियर टूरिज्म महकमे से, उन्होंने लिखा कि साहब मैंने बड़े जज्बे के साथ, बड़े पैशन के साथ इस महकमे में काम किया, मुझे बड़ा शौक था टूरिज्म के कि नई नई बातें, नए नए तजुर्बे और नए नए प्रयोग करने का। फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई कोर्स था वहां बाहर किसी दूसरे मुल्क में, मैंने पढ़ा मैं करने जाऊं, तो मुझे सरकार से वो परमिशन लेनी पड़ती। तो लेते लेते 1-2 साल लग गए, वो परमिशन मिली, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने सोचा मैं कैपेसिटी बिल्डिंग करके वापस आऊंगी और ज्यादा जो सीखा हुआ है उसके साथ अपने काम में इजाफा करूंगी। जब मैं आई तो मुझे कहा गया रिपोर्ट टू रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जैसे कि अक्सर होता है कि उसको तबादला कर दिया था। तो कहती मैं फिर रोज ये जद्दोजहद करती कि मुझे वापस टूरिज्म में भेजो,
اور میں کرتی رہی آخرکار میں کامیاب ہوئی، لیکن اس وقت میری ریٹائرمنٹ کو 3 مہینے بچے تھے. تو میں نے کہا یہ دیکھیے یہ ہمارے لیے فیڈ بیک ہے. ہاؤ مچ آف لاس آف ہیومن ریسورس، آلسو لاس آف اسٹیٹ ایکسچیکر. سرکاری خرچے سے آپ نے ایک ملازم کو بھیجا اور اس کا استعمال نہیں کیا گیا. لیکن یہ ساری باتیں پچھلی سرکاروں میں ہوتی تھی، کیونکہ ایک کاغذ کو کاغذ کے رول کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا، اس کو سینسٹیوٹی کے ساتھ نہیں دیکھا جا رہا تھا. 15 میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور جہاں تک بینکنگ کا تعلق ہے، آج جموں کشمیر کی نقطہ نظر سے تعلق سے 2-3 خاص باتیں ہیں. پہلا تو یہ کہ یو ٹی بننے کے بعد یکدم سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز کی تعداد سنکھیا بڑھ گئی. پہلے اب بہت کم تھے، فوج پیراملٹری والے تھے وہ تبادلہ ہو جاتا تھا، آتے تھے جاتے تھے، وہ پوسٹ بھی ویسی تھی. لیکن سارے کے سارے آپ کے جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کے امپلائیز بھی انہی کے دائرے میں آ گئے. تو ایک تو ورک لوڈ بہت بڑھ گیا سارے افسران پر. دوسرا جو ہماری سی جی ایچ ایس کی سیوائیں ہیلتھ سروسز، اس پر بھی لوڈ بڑھا. اگر کسی شہر میں کل ملا کر کے سینٹرل گورنمنٹ کے امپلائی 200 تھے یا 300 تھے تو ان کا گزارا ہو جاتا تھا ایک ڈسٹینس. اب اس کی جگہ جہاں 3000 ہو گئے 4000 ہو گئے، کیونکہ یو ٹی سرکار کے جو پہلے اسٹیٹ گورنمنٹ تھے وہ بھی اب اسی دائرے میں آ گئے. تو وہ ہماری دوسری دقت ہے. ہم نے ہیلتھ اتھارٹی سے بات کی ہوئی ہے، اس کا بھی کچھ حل نکالا جائے گا، یا کچھ دوسرے اسپتالوں کو پیلن کرنے کا یا کچھ اور کرنے کا بھی کوئی وکلپ نکالا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے کہا لوڈ بڑھ گیا، اسی کے نقطۂ نظر اب ہم جے کے بینک کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں اس سارے کے سارے دائرے میں، ایکسرسائز میں. کیونکہ جے کے بینک زیادہ تر آپ کی سیلریز بھی جے کے بینک کے تھرو جاتی ہیں. تو جے کے بینک پہلے جو ڈسبرسنگ بینکس تھے ان میں شامل نہیں تھا. وہ شاید اس لیے بھی نہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کی امپلائیز کی تعداد جموں کشمیر میں اتنی نہیں تھی جتنی مان لیجیے اتر پردیش میں ہوگی یا مہاراشٹر یا تمل ناڈو میں ہوگی. تو نہ ہم کو ضرورت پڑی نہ ان کو ہماری ضرورت پڑی. لیکن اب دونوں کو ہے، کیونکہ اب ہمیں بھی ضرورت ہے اور ان کا بھی بیلنس بڑھ جائے گا. اور اس لیے آج یہ ایم او یو کیا گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ بڑی اچھی شروعات ہوگی، آپ کو سہولت رہے گی آگے والے وقت میں ڈسبرسنگ کی بھی اور اپنی پینشن کے متعلق جو الگ کام کاج ہوں گے اس میں بھی. اور لیکن ایک اچھی بات یہ ہے جموں کشمیر کے نقطے سے کہ یہاں کی جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ پینشنرز ویلفیئر ایسوسیشن ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے، اور ہماری 57 ہیں اس میں سے یہ نسبتاً زیادہ ایکٹیو ہے. تو وقت وقت پر وہ بڑے کنسٹرکٹیو ایشوز ریز کرتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے یہ یہاں پر بات ایسے ہونی چاہیے. بڑا سوچ وچار کر کے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مخالفت کرنے کی خاطر. اور اس سے بھی بڑی بات کہ ساتھ میں وہ سلوشن بھی دیتے ہیں کہ صاحب یہ ایسا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اس کا حل ہو جاتا ہے. سی جی ایچ ایس کا بھی انہوں نے کچھ ہمیں حل دیے، تو اس لیے ان کو بھی وہ بھی مبارکباد کے حقدار ہیں. اور آج صبح بھی ایک ان کی طرف سے آیا کہ اکاؤنٹنٹ جنرل جو جموں کے دفتر میں ہماری پے میٹرکس پی پی او میں انکلوڈ نہیں ہو رہی، تو فوراً سین گپتا صاحب نے اس کا کاگنیسنس لیا اور اس پر اکاؤنٹنٹ جنرل کے ساتھ رابطہ قائم کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہم نے سٹیزن کنیکٹ جو اس سرکار کی خاصیت رہی ہے مودی جی کی سرکار کی، اس سٹیزن کنیکٹ اور سٹیزن سینٹرسٹی کو پینشنرز کے تعلق سے بھی عمل میں لانے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بڑا اٹس اے ویری امپورٹنٹ سیکشن آف پاپولیشن. وی آل ہیو اسٹیک ان دس. اینڈ جیسا میں نے کہا کہ پی ایم سیز دیٹ وی citizen of the country has to contribute to the making of this Bharat. So I think this is the time for all of us to solicit the contribution of all of you to the making of 2047. And that is possible only if you continue to remain active even after superannuation. And through these workshops, try to understand where best and where most constructively you can contribute. تاکہ آپ کے من کو بھی تسلی رہے اور دیش کا بھی اس سے لابھ ہو. آپ یہاں آئے، بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد.